بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو کفر کی ظلمت سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے کر آنا ہے۔ چنانچہ سید البشر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اس مشن میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ گزر چکا ہے، ایک گروہ گزر چکا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر جان بوجھ کے اس کو بدل دیتا تھا، اس میں تحریف کر دیتا تھا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے سب کچھ۔ سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے۔ اور یہ یہودی بھی انہی لوگوں کی نسل ہیں، ان میں بھی وہی اثرات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی آج تک اس چیز سے نفرت کا اظہار نہیں کیا جو ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہاں مراد ہے تورات، اور کلام سننے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی وہ ان تک پہنچتی تھی اور یہ اس کو سنتے تھے، یا اس سے مراد وہ خصوصی طور پہ سننا ہے جس کے لیے 70 بنی اسرائیل کے لوگ کوہ طور پہ گئے تھے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا۔ پہلی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں انہوں نے تحریفات کی، لفظی طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی اس میں گڑبڑ کر دی۔ اور دوسری قسم کی تحریف کا مطلب یہ ہے، دوسری تفسیر کے مطابق، کہ جب وہ 70 لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ جو تم عمل نہ کر سکو وہ تمہیں معاف ہے۔ تو اس قسم کی تحریفات کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے آپ ایمان لانے کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو مسلمانوں کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، کافروں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں، مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی سعادت لکھ دی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ہمیشہ کی شقاوت لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔